अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आप तो जानते हैं कि मैंने अब तक सैकड़ों किस्से बयान कर दिए हैं, लेकिन उसमें से कुछ किस्से ऐसे हैं जो मेरे दिल को लग गए और मेरी आंखों को नम कर गए। आज का किस्सा भी उन्हीं किस्सों में से है। आप इसे सुनना जरूर, और अच्छा लगे और सबक मिले तो इसे शेयर जरूर करना। किस्सा ये है कि रबी इब्न सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो हम कुछ जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार में घूम रहे थे, तो मैंने देखा कि एक वीरान सी जगह पर एक खच्चर मरा हुआ है और एक औरत जो बहुत बड़ा गंदा हाल है, उसके कपड़े बहुत बोसीदा और बहुत मैले कुचेले हैं। चाकू लिए उस खच्चर के गोश्त के टुकड़े काट काट कर अपनी थैली में भर रही है। मुझे ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त लेकर जा रही है, इस पर खामोश रहना ठीक नहीं है। शायद ये औरत लोगों को पकाकर यही खिलाती हो। सो मैंने चुपके से उसका पीछा किया और ऐसे पीछा किया कि वो मुझे ना देखे। वो औरत एक बड़े से मकान पर पहुंची जिसका दरवाजा बहुत ऊंचा था। उस औरत ने जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारी बदहाल मां हूं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला गया। घर में 4 लड़कियां नजर आई जिनके चेहरे से बदहाली, मुसीबत, परेशानी, फाके के आसार टपक रहे थे। वो औरत अंदर गई और थैली उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं किवाड़ों के अंदर से झांक रहा था। मैंने देखा कि घर अंदर से बिल्कुल खाली और बर्बाद है। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा कि इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसे आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते रुक जा, उसे मत खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा कि मैं एक परदेसी आदमी हूं। उसने कहा, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से हमारा ना कोई मोइन है, ना कोई मददगार है, ना कोई पूछने के लिए हमको आया। तू कहां से आ गया? मैंने कहा, अरे अल्लाह की बंदी, ये मुर्दार हमारे मजहब इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है, इसे न खा। वो औरत रोते हुए कहने लगी कि हम भी खानदान नबूवत के शरीफ सैयदजादे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था, अपने ही जैसों से इन लड़कियों का निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत नहीं आई, उसका इंतकाल हो गया। उसने जो कुछ छोड़ा था सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं है, हराम है, लेकिन हम 4 दिन से फाके से हैं। हम मरने की हालत में हैं और इस हालत में हमारे लिए मुर्दार जायज है। रबी कहते हैं कि उसकी हालात सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगा। मैं बेचैन सा हो गया। मैं अपने साथियों के पास गया और उनसे जाकर कहने लगा कि मेरा अब हज का इरादा नहीं रहा, मैं अब हज को नहीं आने वाला। सबने मुझे समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े, एहराम की चादरें और जो कुछ सामान मेरे पास था वो सब लिया, और मेरे पास नकद 600 दिरहम थे, वो सब लिए। उसमें से 100 दिरहम का मैंने आटा खरीदा और बाकी के जितने भी दिरहम थे मैंने आटे में छुपाकर उस औरत के घर पहुंचा, और ये सब सामान, आटा वगैरह मैंने उस औरत के हवाले किया। उस औरत ने मेरा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ करे, तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता करे, और इस सब खैर के काम का और इस मदद का तुझे ऐसा बदला अता करे कि जो तुझ पर दुनिया में ही जाहिर हो जाए। रबी कहते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया। मैं ये सोचकर कूफा में ही रुका रहा कि हज के काफिले जब वापस आएंगे तो वापसी में मैं उनका इस्तकबाल करूंगा और उनसे दुआओं की दरखास्त करूंगा। मैं हज होने तक वहीं पर रुका रहा, यहां तक कि हज के काफिले वापस होने लगे। जब एक हज का काफिला मेरे सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज के महरूम हो जाने से मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं आबदीदा हो गया और रंज से और गम से मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। जब मैं एक काफिले से मिला तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुमने जो हज पर खर्च किया है, जो अखराजात है, उनका बदला तुम्हें अता करे।
تو ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ کیسی دعا ہے اور یہ کون دعا دے رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ اس محروم بندے کی دعا ہے جو اللہ کے در کے قریب تک آیا لیکن اللہ کے در کی زیارت سے محروم رہا۔ تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا تعجب کی بات ہے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو، کیا تم ہمارے ساتھ حج پر نہیں تھے؟ کیا تم میرے ساتھ میدان عرفات میں نہیں تھے؟ میں نے تم کو دیکھا ہے، تم میدان عرفات میں میرے ساتھ تھے۔ کیا تم نے میرے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری؟ کیا ہم دونوں نے ساتھ میں طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کیا لطف ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ابھی فرماتے کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے میں میرے ہی شہر کا میرا ہی قافلہ مجھے واپس ہوتا ہوا نظر آیا۔ میں دوڑ کے ان کے پاس گیا اور ان کے گلے لگ کے رونے لگا اور ان کو دعائیں دینے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حج کو قبول کرے، تمہارے سفر کو قبول کرے۔ تو وہ بھی وہی کہنے لگے، کہا کہ تم کیوں دعا دے رہے ہو، تم تو ہمارے ساتھ ہی تھے نا۔ میں نے کہا میں کہاں ساتھ تھا، میں تو یہیں پر محروم رہا، میں تو اتنے قریب آ کر بھی حج نہ کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت نہ کر سکا اور روضہ پاک کا دیدار نہیں کر سکا۔ تو کہنے لگے کمال ہے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو، کیا تم ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھے؟ کیا تم ہمارے ساتھ مینا میں نہیں تھے؟ کیا مزدلفہ میں ہم نے کنکر نہیں چنی تھی؟ کیا ہم نے شیطان کو کنکری ساتھ میں نہیں ماری تھی؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں تھا۔ تو ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ عبداللہ ابن ربی تم ہی کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ مکہ میں نہیں تھے؟ کیا تم میرے ساتھ مدینہ میں نہیں تھے؟ یاد ہے جب ہم قبر اطہر کی یعنی روضہ پاک کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے اور وہاں پر بہت بھیڑ تھی اور بھیڑ ہونے کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے ہاتھ میں میرے پاس امانت رکھی تھی، جس پر دیکھو یہ مہر بھی لگی ہوئی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے، یہ لو تمہاری امانت، یہ تمہاری تھیلی۔ میں عبداللہ ابن ربی فرماتے ہیں میں نے وہ تھیلی ہاتھ میں لی، اللہ کی قسم میں نے وہ تھیلی اس سے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ تھیلی لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور میں یہی سوچتا رہا کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آخر یہ قصہ کیا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ میں تو یہیں پر رکا رہا، میں نے حج بھی نہیں کیا لیکن مجھے چشمدید گواہ مل رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے کہ میں ان کے ساتھ حج کو تھا۔ عبداللہ ابن ربی کہتے ہیں کہ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی، خواب میں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے تو تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ اے ربی آخر ہم تم پر کتنے گواہ قائم کریں کہ تم نے حج کیا ہے، تم مانتے کیوں نہیں؟ تم اس بات کو مان لو کہ تم نے حج کیا ہے۔ یاد ہے عبداللہ ابن ربی جب تم نے اس عورت پر احسان کیا جو میری اولاد میں سے تھی، میرے خاندان میں سے تھی، اور اپنے حج کا سامان اور اپنے درہم تم نے اس کو دے دیے اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نعم البدل، اس کا بدلہ تم کو ایسا عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت کا بنا کر اس کو حکم دے دیا ہے کہ قیامت تک ہر سال وہ تمہاری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ یہ دیا گیا کہ یہ 600 درہم کے بدلے تمہیں 600 اشرفیہ عطا کی گئی، تم اس تھیلی کو کھول کر دیکھو۔ عبداللہ ابن ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے جب اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں سچ میں 600 اشرفیہ موجود تھی۔ سبحان اللہ، کیا مزے ہیں عبداللہ ابن ربی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب قیامت تک وہ فرشتہ ان کے نام سے ان کی شکل و صورت میں حج کرتا ہوگا۔ بے شک یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کسی غریب کی، کسی مجبور کی، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا اور اس وقت پر اس کی مدد کر دینا کئی حج اور کئی عمروں سے بہتر ہے اور کئی سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہر سال حج اور عمرے کرتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے آپ کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خاندان کے غریبوں پر بھی توجہ ڈالیے، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی توجہ ڈالیے، آپ اپنے پڑوسیوں پر دھیان دیجئے،
آپ بے شک اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ہر سال عمرہ کیجئے، ہر سال حج کیجئے، لیکن آپ کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی مجبور تو نہیں ہے، کوئی کہیں مردار تو نہیں کھا رہا ہے، کہیں کسی کے گھر میں فاقہ تو نہیں ہے۔ اس پر دھیان دینا بھی ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ رشتہ دار، یہ قریبی، یہ دوست احباب تمہارا گریبان پکڑ لیں گے کہ تو ہر سال حج کرتا تھا، ہر سال عمرے کرتا تھا، تو لاکھوں روپے کی شاپنگ کرتا تھا، لیکن ہمارے چہرے تم نے کبھی نہیں پڑے، کبھی آ کر ہمارے گھر کا حال نہیں دیکھا، ہم پر فاقے تھے، ہم پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، تم نے یہ نہیں دیکھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس معاملے میں باز پرس کر لے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے قریبیوں پر، اپنے آس پاس، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ دیکھا کرے کہ کوئی بدحال تو نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، تم کو عطا کیا ہے، تو ان کی جتنی ہو سکے آپ مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سال کی عبادت سے زیادہ تم کو ثواب دے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ قصہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور اس سے بہت بڑا سبق بھی ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔